اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ امامت کا عقیدہ اور بالخصوص 12 اماموں کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف رجوع کریں۔ سورہ بنی اسرائیل، قرآن کا 17واں سورہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر ہے 71۔ سورہ نمبر 17 آیت 71، اس کا ریفرنس یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے، 1771۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی ابتدا میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی یوم، اس دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام انسانوں کو، بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کر رہا ہے کہ روز قیامت، اس دن سے مراد قیامت کا دن، روز قیامت اللہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کرے گا، اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ اب کچھ لوگ اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہیں اور یہاں امام سے مراد قرآن کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد قرآن ہے۔ یہاں اگر لفظ قرآن مقصود ہوتا تو کبھی بھی بے امامہم استعمال نہ ہوتا۔ امامہم کا لفظ استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں کوئی امام ہوگا اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس امام کی امامت کو مانیں۔ اگر قرآن ہوتا تو قرآن ہر زمانے میں سیم ہے، قرآن چینج نہیں ہوتا ہے، قرآن میں تبدیلیاں نہیں ہیں، ہر زمانے کے لیے قرآن وہی ہے۔ امامہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا۔ دوسری ایک اور بات، اور بالخصوص غور طلب بات یہاں پر اس آیت میں یہ ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ امام کو اس کی امت کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانے اس کے زمانے کا امام کون ہے جس کے ساتھ قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ تھی ایک آیت۔ اب آئیے ایک مشہور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے بغیر اپنے وقت کے امام کو پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ جاہلیت کی موت یعنی کفر کی موت، منافقت کی موت، گمراہی کی موت، یعنی وہ اس دنیا سے بطور کافر اٹھے گا اگر اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اسے نہیں پہچانا۔ اور اس حدیث کو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اہل تسنن کے مشہور عالم مسلم ابن حجاج نشاپوری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں، مشہور کتاب، اس میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس میں عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو شخص اس دنیا سے اٹھ جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب اس حدیث کے متعلق تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ بنی مروان کی حکومت تھی، ان کا دور تھا۔ عبد الملک ابن مروان تخت حکومت پر ہے۔ مدینہ میں اس کا گورنر ہے حجاج ابن یوسف ثقفی،
اور آپ جانتے ہیں یہ حجاج کون تھا؟ یہ وہی حجاج ابن یوسف ثقفی ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ واہ محمد کیا بیوقوف بنایا سب کو. عجیب ہے واقعا، معاذ اللہ خاک بے دہانم. اس کے علاوہ یہی وہ حجاج ابن یوسف ثقفی ہے کہ جس کے سر کئی صحابہ اور کئی تابعین کا قتل ہے، یعنی کئی صحابہ اور کئی تابعین کا قاتل ہے یہ حجاج. ایک رات یہ حجاج گہری نیند میں ہے، نشے کی حالت میں گہری نیند میں ہے، آدھی رات ہو گئی ہے. اب اس کے پاس اسی حجاج کے پاس کون آتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کا آنا ہوا اس حجاج کے پاس. ارادہ کیا ہے؟ بیعت کرنے کا. کیوں بیعت؟ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے، یہ واقعہ شرح نہج البلاغہ میں ملتا ہے، اس کی جلد 13 صفحہ 242 پر. اس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی مشہور اہل تسنن عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ اس واقعے کو درج کیا ہے. اب یہاں پر جب عبداللہ ابن عمر کا آنا لکھتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیوں آئے؟ بیعت کے لیے، تاکہ لیبایع لعبد الملک، تاکہ حجاج کی بیعت کر کے وہ عبد الملک ابن مروان کی بیعت کرے دراصل. اور غور طلب بات یہاں پر یہ ہے، واقعا تعجب ہوتا ہے، یہی عبداللہ ابن عمر نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی بیعت کا انکار کر دیا تھا، اور آج اس حجاج جیسے کی بیعت کرنے کے لیے آئے. کیوں؟ کیونکہ آگے اس روایت میں آگے ملتا ہے کیوں کہ لا یبیتا تلک اللیلہ، تاکہ وہ ایک رات بھی نہ اس حالت میں گزارے. کس حالت میں؟ بلا امام، کہ اس کا کوئی امام نہ ہو. زعم لانہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. کیوں؟ کیونکہ حجاج کے حساب سے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ من مات ولا امام لہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی مر جائے، اس دنیا سے اڑ جائے، اس کا کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یہ عبداللہ ابن عمر کا ماننا تھا، اور اسی نیت سے، اسی وجہ سے حجاج جیسے کی بیعت کرنے کے لیے آ گئے. علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، لیکن حجاج کی بیعت کرنے آ گیا. اور جب بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی اس حجاج جیسے انسان کی بیعت کرنے کے لیے اگر کوئی تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، تو اسے پھر صرف رسوائی اور ذلت ہی ہاتھ آتی ہے. جیسے کہ اس واقعے میں ہوا، حجاج نے کیا کیا؟ حقارت کی نگاہ سے دیکھا، توہین کی عبداللہ ابن عمر کی. آدھی رات کو عبداللہ ابن عمر آیا، لیکن حجاج نے کیا کیا؟ حجاج نے اٹھنا بھی گوارا نہ کیا، اور یعنی کسی حال میں حجاج اٹھنے کو تیار ہی نہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ان اخرج رجلہ من الفراش، صرف کچھ دینا، اگر بیعت نہیں لے سکتے تو کم از کم کمبل سے باہر اپنا اس چادر جو اوڑھ کے سوئے تھے، وہ کمبل جو اوڑھ کے سوئے تھے، اس سے باہر اپنا پیر نکال لیں تاکہ پیر پر ہی بیعت ہو جائے. اور پھر حجاج نے کہا اسفق بیعتک علیہ، اپنا ہاتھ میرے اس پیر پر رکھ دو اور بیعت کر لو. حقارت کی نگاہ سے دیکھا، توہین کی، انسلٹ کیا، اور پھر کہا کہ بس صرف چادر سے پیر باہر نکالا، کمبل سے پیر باہر نکالا، اور کہا اس پر بیعت کر لو. خلاصہ یہ ہے، ایک طرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت، دوسری طرف پیغمبر کی حدیث، اور پھر یہ واقعہ. ان تمام چیزوں سے یہ بالکل واضح ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا، کسی خلیفہ کا ہونا، کسی امیر کا ہونا ضروری ہے، جس کی بیعت ہر مسلمان کی گردن پر ہوگی، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ کو پچھلے دونوں ایپیسوڈز یاد ہیں تو وہ امام، وہ خلیفہ، وہ امیر قریش سے ہونا چاہیے، بنی ہاشم سے ہونا چاہیے. اور آج الحمدللہ تمام مسلمانوں میں ایک واحد شیعہ فرقہ ہی ایسا ہے جو ایک امام وقت کے وجود پر یقین رکھتا ہے، جو امام وقت کو مانتا ہے، جس کا امام زمانہ ہے. اب ہمارا سوال، ہمارے چند سوال بقیہ تمام مسلمانوں سے ہیں. سب سے پہلا سوال کہ آج آپ کا امام کون ہے؟ دوسرا سوال، کیا وہ اس زمانے میں اور وہ اس وقت موجود ہے؟ تیسرا سوال، کیا وہ قریش و بنی ہاشم سے ہے؟ اور چوتھا اور آخری سوال، کیا وہ انہی 12 اماموں سے تعلق رکھتا ہے جن 12 اماموں کا تذکرہ پیغمبر نے اپنی حدیث میں کیا تھا؟ اگر ان چاروں سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہ میں ہوا تو اس انسان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی.
اور جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ وہ اس دنیا سے بطور کافر اٹھے گا، منافق کی موت مرے گا اور گمراہ رہے گا، یعنی اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب ہر وہ انسان جو قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ روز قیامت تن و تنہا بغیر کسی امام کے نہیں رہنا چاہتا تو وہ تلاش کرے کہ آج اس زمانے میں اس کا امام کون ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں۔ سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے لکی ڈرا کے ذریعے ہر ایپیسوڈ کے 2 ونرز چنے جائیں گے اور انہیں انڈین 1000 روپے کا واؤچر ہدیے کے طور پر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئز کی لنک 20 شعبان تک ایکٹیو رہے گی۔